جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات رہنی انتہائی ضروری ہے کہ بچے ہمیشہ سے اپنے خیالات میں بہت زیادہ مگن رہتے ہیں. یعنی بچوں نے اپنے خیال کے مطابق کسی نہ کسی شخصیت کو آئیڈیل بنایا ہوتا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں تو اسپائڈر مین ان کے سامنے بہت بڑے ہیرو کی ایک شکل ہے، اور آئرن مین ان کے لیے بہت بڑے ہیرو کی ایک شکل ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی جو خیالاتی تصوراتی چیزیں ہیں اور کردار ایسے ہیں جن کا حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے خیال نے ان کو وضع کر دیا ہے. یہ تصوراتی کردار ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ بچے اثر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق بن چکا ہوتا ہے. اور وہ تعلق کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ان کی پسندیدہ شخصیت ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہی بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ کارٹون کی بجائے جب ڈرامے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہاں کے کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو اپنا جو ہے آئیڈیل بنا لیتے ہیں. پھر ان کے لیے موویاں جب دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے انڈیا کے یا پاکستان کے جو کردار ہیرو بن کر آتے ہیں وہ آئیڈیل بن جاتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو اپنے ذہن میں جس کو آئیڈیل بنا لے گا وہ اس جیسا بننے کی کوشش میں لگ جائے گا. اگر ایک بچے کو اسپائڈر مین اس کا آئیڈیل بن چکا ہے تو آپ غور کریں، آپ اسے مارکیٹ لے کر جائیں تو وہ اپنا بیگ بھی تلاش کرے گا تو بیگ وہ والا پسند کرے گا جس پہ اسپائڈر مین کی تصویر بنی ہوگی. وہ اپنا لنچ باکس وہ پسند کرے گا جس کے اوپر اسپائڈر مین کی تصویر بنی ہوگی. اور اگر ہماری بچی ہے تو اس کے لیے آئیڈیل جو ہے اگر باربی ڈال بن چکی ہے تو وہ والا بیگ پسند کرے گی جس کے اوپر باربی ڈال بنی ہوگی. وہ لنچ باکس بھی وہ والا پسند کرے گی، وہ اپنا پینسل بھی پسند وہ کرے گی جس کے اوپر ان چیزوں کی تصاویر بنی ہوں گی. یعنی کہ جس چیز کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں یا بچے جس چیز کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں اس جیسا بننا بچے پسند بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. پھر وہ اپنے ہیئر سٹائل بھی ویسا بنانے کی کوشش کریں گے، پھر وہ اپنے لباس کا جو ہے وہ بھی اسی طرح کا چاہیں گے ہمارا لباس ان جیسا ہو جائے. پھر وہ چال ڈھال میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، حتیٰ کہ بات کرنے میں، گلاس کو پکڑنے میں، چیزوں کو پکڑنے میں، ہر ایک چیز میں اپنے آئیڈیل جو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیل شخصیت ہے اس جیسا بننے کی کوشش میں لگ جائیں گے. اب یہ بچوں کی، بڑوں کی ایک نفسیات ہے. اس نفسیات کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا آسان. اگر ہم بچوں پر سب سے پہلے اس بات کی محنت کریں کہ ان کا آئیڈیل ہی صحیح اور درست بن جائے، یعنی ہم قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو قرآن نے ہمیں ایک آئیڈیل شخصیت اور ایک آئیڈیل ہستی اس کا ہمیں آئیڈیل بنانے اور نمونہ بنانے کا حکم دیا ہے باقاعدہ طور پر. چنانچہ ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب اگر تم رہن سہن دیکھنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن آئیڈیل ہے. خوراک کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک وہ تمہارے لیے آئیڈیل خوراک بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تمہارا آئیڈیل لباس بن جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تمہارے آئیڈیل اخلاق بن جانے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات وہ تمہارے آئیڈیل معاملات بن جانے چاہیے. غرض صبح اٹھنے سے لے کر اور رات کے سونے تک اور دوبارہ رات کو سو جانے کے بعد اگلے دن صبح اٹھنے تک جتنے بھی حالات، جتنے بھی واقعات اور جتنے بھی معاملات آتے ہیں ان تمام کے تمام معاملات کے اندر آپ اپنے آئیڈیل کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں. اب اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس بات پر جو غور کرنا ہوگا اور محنت کرنی ہوگی. اس کو نظر انداز کر کے ہم تربیت کرنا چاہیں تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے کا آئیڈیل تو سپائڈر مین رہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کو اپنا لے، ایسا مشکل ہوگا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لباس کو پسند کرنے لگ جائے، ایسا بڑی مشکل بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نرمی اور بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرنا شروع کر دے، ایسا بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، بچوں کا آئیڈیل بنانے میں ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے کہ دنیا کی کوئی ہستی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی کریکٹر اور کردار وہ ہمارے بچوں کا کہیں آئیڈیل نہ بن جائے۔ آئیڈیل اگر اس کو بنانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، یا اس کے بعد پھر ان کی پسندیدہ شخصیت آپ ہونے چاہیے۔ آپ والد محترم ہیں، آپ والدہ محترمہ ہیں۔ اب یہ میں سوال کے طور پر اگر آپ کے سامنے بات کو رکھوں کہ کیا آپ کے بچے کی پسندیدہ شخصیت آپ ہیں؟ کیا بچے کے لیے آپ آئیڈیل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے پہلا، جو تربیت کرنے کے لیے اس میدان میں اترنا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں، تو سب سے پہلا قدم ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان کے ذہن اور ان کے دماغ اور ان کے خیالات اور ان کے تصورات اور ان کے دل کے اوپر یہ محنت کرنی ہوگی کہ ان کا آئیڈیل درست ہو، وہ ان کا آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اس کے بعد والدین ہوں، وہ والدین کو دیکھیں، والدین ان کی پسندیدہ شخصیت ہوں۔ اب اس کے لیے ہمیں خود اپنے آپ پر محنت کرنی پڑے گی۔ میں اس قابل تو ہو جاؤں کہ میرا بچہ مجھے اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دے سکے۔ یہ اصل میں اپنے لیے بھی امتحان ہے اور اپنے آپ کو درست کرنے کا بھی قدم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو درست کرنے کی ٹھان لی تو ہماری اولاد کا درست ہو جانا اور ٹھیک ہو جانا اور ان کی اچھی تربیت ہو جانا، یہ کام انتہائی آسان ہو جائے گا۔